اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام پر جو نہایت رحم والا ہے، کرم والا ہے، وہ سارے عالمین کا رب ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج انجمن ارباب حسینی کی جانب سے جو درئی شب داری ہوتی ہے اس کا چوتھا دور ہے، اور مصر طرح ہے جو کہ انجمن کے لیے دی گئی ہے. دین احمد کی پاسباں زینب، پاسباں قافیہ ہے، زینب ردیف ہے. اس مصرے پر اس شہر کی تمام مشہور و معروف انجمنیں آئیں گی اور اپنے اپنے کلام پیش کریں گی. جیسا کہ طریقہ ہے، سب سے پہلے اس پروگرام کا سلسلہ شروع ہو، ہم چاہیں گے حدیث قصہ کے لیے علی جناب علی رضوی صاحب آئیں گے اور حدیث قصہ سے اس پروگرام کا سلسلہ شروع ہوگا. اور حدیث قصہ کا پروگرام کے آغاز کے لیے حدیث قصہ کے لیے ضمیر صاحب آپ کے درمیان حدیث قصہ سے پروگرام کی شروعات کریں گے. پر محمد وآل محمد صلوات. اور حدیث قصہ کے بعد کچھ مداح اہل بیت علیہ السلام کچھ اشعار پڑھیں گے، پیشخوانی کریں گے، اور اس کے بعد مجلس کا سلسلہ شروع ہوگا. اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا نور علی عابدی صاحب. اور جیسے ہی مجلس تمام ہوگی اس کے بعد سبھی مبارک کو گز کرایا جائے گا آپ کے درمیان. اس کے بعد انجمن ارباب حسینی جو کہ اس شب داری کی آرگنائزر ہے، زینبیہ ٹرسٹ کے ساتھ مل کر اس پروگرام کو آرگنائز کر رہی ہے. پہلا نوحہ انجمن ارباب حسینی پڑھے گی. اس کے بعد سلسلے وار اس شہر کی تمام مشہور و معروف انجمن آپ کے درمیان اس مصرے پر اپنا کلام پیش کرے گی. پر محمد وآل محمد صلوات. حدیث قصہ کے لیے میں آواز دوں گا، جناب ضمیر صاحب کو آئیں اور حدیث قصہ سے پروگرام کی شروعات کریں. پر محمد وآل محمد صلوات. بھائی اس پروگرام کی نظامت علی جناب سید اختر صاحب کریں گے. اختر صاحب نقوی ابھی وہ تشریف نہیں لائے ہیں، اس لیے فرائض ہمیں انجام دینے پڑ رہے ہیں. آپ کے درمیان ضمیر صاحب حدیث قصہ کے لیے پر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بالحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنہم ارضک طوعا وتمتعهم فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر عبداللہ انصاری عن فاطمة الزہراء
علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها دخل علیہ ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وضع ایام فقال علیک السلام یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد ببعد زون فقلت له وعزک باللہ یبتاہ زون فقال له بالکتاب بالکساء امان فاغیتہ فاتیتہ بالکساء امان فاغیتہ بہ وسرتہ وانزلت علیہ وإذا وجهنا یتلاہ کانہ فی قلبہ بدر فی زوفن فی لیلتی تمامہ و کمالہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد فما كانت اللہ ساعة وإذا بوضع الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقمت علیک السلام یا قرات عین ثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحات طیبات کان رائحات جد رسول اللہ فقلنا انکا جدکا تحت الکساء فاقبل حسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ تزان لی ان ادخل معکم تحت الکساء فقال علیک السلام یا ودیک یا صاحبی حوض قد عزمت لکا فدخل معہما تحت الکساء اللہم صلی علی محمد وآل محمد فما كانت الله ساعة وإذا بوضع الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقمت عليك السلام يا قرات عين ثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحات طيبات كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إنك جدك تحت الكساء فدنا الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام علیکم تر اللہ تزان لی ان ادخل معکم تحت الکساء فقال علیک السلام یا ولدیک یا شاف یا امتک تزنت لک فدخل معہما تحت الکساء اللہم صلی علی فاقبل عندک ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا ابو الحسن یا امیر المومنین فقال یا فاطمہ انی اشم عندک رائحات طیبات کان رائحۃ اخی وابن عمی رسول اللہ فقلنا منک ومع ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ تزان لی ان اكون معکم تحت الکساء وقال له علیک السلام یا اخی و صاحبی یا خلفاتی و صاحبی لوعدک قد عزمت لک فدخل معهم فدخل علی تحت الکساء اللہم صلی علی ثم تحت نحو الکساء وقمت السلام علیک یا بتاہ یا رسول اللہ ذالک یتزان لی یکون معکم تحت الکساء وقال علیک السلام یا بنت یا بزت قد عزمت لک فدخل تحت الکساء اللہم صلی علی محمد وآل محمد فلما اختلفنا جميعا تحت الكساء خاض يا أبي رسول الله بطرف الكساء وأماتي بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت خامساتي وحماتي ولهم ولهمي ودمهم ودمي يولمهم يولمهم أنا حرز لمن حرزهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن أعداهم محب لمن حبهم إنهم مني وأنا منهم فجلني صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك لي وآلهم وأجب عن عمر الساعة يطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي اسقفن السماوات إنما خلق السماء المديات والأرض المديات تمر مزير ولا شمس مزير فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا عزم محمد خمسات الذي هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال آمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل البيت نبوات محجور لصلاتهم فاطمة أبوها وبنوها
اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتزان لي أهبت على الأرض يكون معهم. سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك. هبط أمينه جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله على يقرأك السلام. يقول الساعة بالإكرام والإكرام يكون لك وعزة جلالي إني ما خلقت سماء مديات وأرض مديات ولا قمر مزير ولا شمس مزير فلك يدور بحر يجري ولا فلك يسري إلا ذلكم محبة خمسة برجل أهتم كس هم أذن لي أن أدخل معكم فهل تزان لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا إني أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معهما تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرنا رجل هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذين بعثاني ملك نبي واستغفرني برسالة جميع مارز أخرى خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وجميع شيئتنا محموم إلا نزلت عليهم رحمة أنفت بهم ملائكة واستكبرت لهم يتفرقون. فقال علي إذن والله فزنا وخشيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثاني علي والذين بعثاني بالحق نبي واستغفرني برسالة جميع مارز وقال خبرنا هذا في محافل أهل الأرض ومن جميع شيئتنا محموم إلا فضل الله غمه وطالبه ولا مقوم إلا كشف غمه طالب حاجات إلا ولا كذا الله حاجات. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا وفازونا سعيدون في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق وأنت المحمود وبالحق وأنت العلي الأعلى وبالحق فاطمة وأنت رفعت السماوات والأرض وبالحق حسن وأنت المحسن وبالحق حسين وأنت القديم والإحسان وبالحق الأئمة من ستة التاريخ ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور محمد والے محمد علیہ السلام. چند اشعار جناب عابد معمار علیہ السلام کے ملاحظہ فرمائیے. ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سباس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے
ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے. یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت. یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت. دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت. بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے. بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے. صبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے. ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے. دعا جو کرتی تھی رو رو کہ وہ بھی دن آئے. دعا جو کرتی تھی رو رو کہ وہ بھی دن آئے. وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے. اسے حوالے زندان شام کر کے چلے. اسے حوالے زندان شام کر کے چلے. صبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے. ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے. کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین. کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین. عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین. یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے. یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے. صبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے. ملی رہائی تو عابد یہ کام
کر کے چلے ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا لحد پہ اہل حرم جب سلام کر کے چلے لحد پہ اہل حرم جب سلام کر کے چلے صبا قبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے بر محمد وآل محمد آواز بلند صلی اللہ عامر علی صاحب آپ کے درمیان اپنا کلام پیش کر رہے تھے. اس کے بعد میں پیش خوانی کے لیے آواز دوں گا جناب ابوذر رضوی صاحب کو. آئے اور مدح مولا میں اپنا کلام پیش کریں پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آواز بلند سلوات. ایک سلوات اور مل جل کے مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سبتے پیمبر سا ناقا دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون
میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، میں نے عباس کو بھیجا لب دریا دیکھا، میں نے عباس کو بھیجا لب دریا دیکھا، مجھ رہی عرق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، مجھ رہی خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا جنازہ دیکھا، میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا جنازہ دیکھا، مجھ رہی کہتی تھی زینب مضطر کے خدا خیر کرے، کہتی تھی زینب مضطر کے خدا خیر کرے، رات کو خواب میں حوریاں سر
زہرا دیکھا رات میں خواب میں رات کو خواب میں حوریا سر زہرا دیکھا مجرئی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں صبت پیمبر سا ناقا دیکھا مجرئی خلق میں آواز بلند سلوات اب میں بنا تاخیر کے جناب قلب عباس صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئیں کلام پیش کریں محمد والے محمد سلوات ایک درود بھیج دیں محمد علیہ محمد پہ. چار مصرے ملاحظہ کریں. میری طاہر نسبی کا نتیجہ ٹھہرا، ذکر حیدر میرا ہر وقت وظیفہ ٹھہرا. کب سے شامل ہوئی اسلام میں دہشت گردی، میں نے بنیاد جو ڈھونڈی تو ثقیفہ ٹھہرا. میں نے بنیاد جو ڈھونڈی تو ثقیفہ ٹھہرا. ایک درود بھیج دیں محمد علیہ محمد. چلا ہے قافلہ صحرا سلام کہتا ہے،
خلیل بیٹے کو بابا سلام کہتا ہے، لٹا کے رات دلہن جا رہی ہے میکے کو، شہید دولہے کا صحرا سلام کہتا ہے، پھرا ترائی کی جانب سے درود بھیجیے محمد والے محمد کو، پھرا ترائی کی جانب سے اشتر زینب، سکینہ بی بی کا سقا سلام کہتا ہے، رباب بی بی ذرا قلب تھام کر اپنا، دعائیں دیجیے بچہ سلام کہتا ہے، لرز لرز کے زمین جھک رہی ہے مجرے کو، ہر ایک جلا ہوا خیمہ سلام کہتا ہے، بتا کے ہاتھوں کو عقدہ کشائی کی سب کے، سکینہ تجھ کو زمانہ سلام کہتا ہے، وہ دیکھو ننھا سا کرتا لیے بڑھی بانوں، کوئی سکینہ کا شیدا سلام کہتا ہے، نظر وہ ختم ہے منزل وہ آیا باغ پیدا، وہ دیکھو شہر مدینہ سلام کہتا ہے، درود بھیجیں محمد والے محمد۔ محمد والے محمد سلوات بہت بلند نعرے سلوات۔ چالیس سے دیکھیں، نام میں تیرے زبر
صرف زبر ہے عباس، نام میں تیرے زبر صرف زبر ہے عباس، تیرے ہاتھوں کی لکیروں میں ظفر ہے عباس، تیرے ہاتھوں کی لکیروں میں ظفر ہے عباس، ایک ترائی کا ہے کیا ذکر ہزاروں لے لے، فاتح خیبر و خندق کا پسر ہے عباس، فاتح خیبر و خندق کا پسر ہے عباس۔ آپ سے دیکھیں، ساقی کہوں یا شیخ علمدار کیا کہوں، ساقی کہوں یا شیخ علمدار کیا کہوں، ملتا ہے کس سے آپ کا کردار کیا کہوں، ملتا ہے کس سے آپ کا کردار کیا کہوں، ایک آئینے میں ملتی ہیں دونوں ہی صورتیں، جعفر کہوں یا حیدر کرار کیا کہوں، جعفر کہوں یا حیدر کرار کیا کہوں۔ اور چاند سے دیکھیں کہ بخشا نظر نظر کو اجالا حسین نے، بخشا نظر نظر کو اجالا حسین نے، بھائی اسلام اپنی گود میں پالا حسین نے، اسلام اپنی گود میں پالا حسین نے۔ دیکھیں، کشتی جو دیکھی آ گئی طوفان کے درمیان، جھولے سے اپنا شیر نکالا حسین نے، جھولے سے اپنا شیر نکالا حسین۔ آخری چاند سے کہ روکتا کیا کوئی شبیر کے دیوانے کو، روکتا کیا کوئی شبیر کے دیوانے کو، زندگی جو کی سمجھتا رہا مر جانے کو۔ شیر کے فرق عباس کو شبیر نے زانوں پہ رکھا، شمع کی گود میں نیند آ گئی پروانے کو، شمع کی گود میں نیند آ گئی پروانے کو۔ باز بلند نعرہ سلوات۔ جناب فیصل صاحب سے گزارش کروں گا، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ مہندی صاحب نے بہت اچھے کلام شعر پیش کیے، تو میں مرثیہ پڑھنے جا رہا تھا، لیکن اب کہاں چلے گا وہ؟ اچھا، ایک صاحب نے بولا بھی تھا کہ یا علی مدد، آپ اگر ہو سکے تو ٹھیک ہے، ان کی خواہش کے ساتھ 4 منٹ سے پہلے سماعت فرمائیں کہ مجلس میں ایسا لگتا ہے مولائیوں کے بیچ، مجلس میں ایسا لگتا ہے مولائیوں کے بیچ، بیٹھا ہوا ہوں گھر میں سگے بھائیوں کے بیچ، بیٹھا ہوا ہوں گھر میں سگے بھائیوں کے بیچ، نام حسین پھیل گیا کائنات میں، نام یزید پھنس گیا رسوائیوں کے بیچ، نام یزید پھنس گیا۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک مطلع چند شعر یا علی مدد کے عنوان سے۔ لفظوں کی بھیک کر دے عطا یا علی مدد، لفظوں کی بھیک کر دے عطا یا علی مدد، میں کر رہا ہوں تیری ثنا یا علی مدد، لفظوں کی بھیک کر دے عطا یا علی مدد۔ اور بطور خاص شعر، جب سر نہ کر سکا کوئی خیبر کا معرکہ، جب سر نہ کر سکا کوئی خیبر کا معرکہ،
کہنے لگے رسول خدا یا علی مدد، لفظوں کی بھیک کر دے عطا یا علی مدد، اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے نجس لہو، اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے نجس لہو، جس کو بھی لگ رہا ہے برا یا علی مدد، لفظوں کی بھیک کر دے عطا یا علی مدد، خوش خوش عقیدہ ہو گئے بدبخت رو پڑے، درود پڑھیں محمد والے محمد۔ غدیر کے حوالے سے یہ شعر ہے، خوش خوش عقیدہ ہو گئے بدبخت رو پڑے، نسلوں کا دے رہا ہے پتہ یا علی مدد، لفظوں کی بھیک کر دے عطا یا علی مدد، گرتی رہیں گی دل پہ منافق کے بجلیاں، گرتی رہیں گی دل پہ منافق کے بجلیاں، کہتے رہیں گے اہل ولا یا علی مدد، لفظوں کی بھیک کر دے عطا یا علی مدد۔ بس جلدی جلدی دو شعر آخری سماعت فرمائیں بطور خاص دونوں شعر۔ مومن بھی ڈھونڈنا تھا مسلمان میں اس لیے، مومن بھی ڈھونڈنا تھا بطور خاص شعر، مومن بھی ڈھونڈنا تھا مسلمان میں اس لیے، بعد سلام میں نے کہا یا علی مدد، لفظوں کی بھیک کر دے عطا، مومن بھی ڈھونڈنا تھا مسلمان میں اس لیے، بعد سلام میں نے کہا یا علی مدد۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں بطور خاص قبلہ۔ کرب و بلا کے دشت میں ہر سر شہید کا، کرب و بلا کے دشت میں ہر سر شہید کا، نو کے سینہ پہ کہہ کے چڑھا یا علی مدد، نو کے سینہ پہ کہہ کے چڑھا یا علی مدد، لفظوں کی بھیک کر دے عطا یا علی مدد۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ یا علی مدد عنوان پہ ہمارے فضل صاحب کلام پیش کر رہے تھے۔ یہ چند مصرے میری جانب سے آج کی مجلس خطاب فرمائیں گے مولانا نور علی عابدی صاحب۔ بڑا معقول اہتمام ارباب حسینی نے ہم عزاداروں کے لیے کیا، اتنی شدت کی دھوپ ہے، پیاس ہے، مگر انہوں نے بخوبی اس کو انجام دیا کہ عزادار امام حسین کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ گھبراہٹ، یہ مایوسی کی باتیں، علی والو یہ تم کو کیا ہوا ہے، نجف کی سمت رخ کر کے یہ بتاؤ بڑی مشکل ہے یا مشکل کشا ہے، نجف کی سمت رخ کر کے یہ بتاؤ بڑی مشکل ہے یا مشکل کشا ہے، یہ گھبراہٹ، یہ مایوسی کی باتیں، علی والو یہ تم کو کیا ہوا ہے، نجف کی سمت رخ کر کے یہ بتاؤ بڑی مشکل ہے یا مشکل کشا ہے۔ آپ پڑھیں گے صاحب؟
میں انہی مصروں کے سائے میں جناب کامران صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور کلام پیش کریں، اور اس کے فوراً بعد وقت نہیں سرکار آپ ہی سب کچھ ہے سر، وقت نہیں ہے، بسم اللہ نہیں ایسا پڑھیے، آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک قطع سماعت کریے. دنیا میں جو بھی تیرا سخنور ہے کربلا، ارے دنیا میں جو بھی تیرا سخنور ہے کربلا، اس پر عطائے خالق اکبر ہے کربلا، اس پر عطائے خالق اکبر ہے کربلا. اور شعر سماعت کریے. ارے اسلام کو حیات یہیں سے عطا ہوئی، ارے اسلام کو حیات یہیں سے عطا ہوئی، ارے دنیا میں کون تیرے برابر ہے کربلا، ارے دنیا میں کون تیرے برابر ہے کربلا. میرا تبرکن ہو گیا. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا جی جزاک اللہ. ایک مطلب چند شعر استقبال میں مولانا کے پیش کرتا ہوں. روز ازل ہی دامن دل بھر دیا گیا، روز ازل ہی دامن دل بھر دیا گیا، مجھ خوش نصیب کو غم سرور دیا گیا، روز ازل ہی دامن دل بھر دیا گیا، مجھ خوش نصیب کو غم سرور دیا گیا، مجھ خوش نصیب کو غم سرور دیا گیا، عرش بری زمیں کو بنانے کے واسطے، عرش بری زمیں کو بنانے کے واسطے فرش عزائے سبت پیمبر دیا گیا، فرش عزائے سبت پیمبر دیا گیا، ذکر خدا کے واسطے محراب دی گئی. ابوذر بھائی، ذکر خدا کے واسطے محراب دی گئی، ذکر حسین کے لیے منبر دیا گیا، ذکر خدا کے واسطے محراب دی گئی، ذکر حسین کے لیے منبر دیا گیا، بخشا گیا حسین کا، بخشا گیا حسین کا منبر مجھے فصیل، بخشا گیا حسین کا منبر مجھے فصیل، یعنی بہت بلند مجھے کر دیا گیا، یعنی بہت بلند مجھے کر دیا گیا. انہی مصروں کے سائے میں بڑے ادب و احترام سے میں عالی جناب مولانا نور علی عابدی صاحب سے التماس کرتا ہوں آئے اب مجلس کو خطاب فرمائیں. محمد والے محمد بآواز بلند صلوات. ایک بلند صلوات. نعرہ حیدری. جزاک اللہ ماشاء اللہ. صاحب کافی دور سے آئے ہیں مجلس کے لیے، جو بھی حضرات باہر تشریف فرما ہے اگر میری آواز سنیں تو اندر آ جائیں، اور جو اندر بیٹھے ہیں وہ تھوڑا آگے آ جائیے. جزاک اللہ. محمد والے محمد صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر.
تبارک اللہ احسن الخالقین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ العظم فی الارض اجمعین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آبائہ الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھتے پر محمد. عزیزان گرامی، یہ مجلس جو ہے سلسلہ مجالس میں شب بیداری کی مجلس ہے، مگر شب بیداری کی مجلس دن میں شروع ہو رہی ہے. ہاں، اس کا آغاز دن سے ہو رہا ہے اور شب پوری جائے گی، اور نہ جانے انشاءاللہ کب تک سلسلہ چلے گا. اور آپ حضرات لائق تحسین ہیں بمبئی شہر والے کے جو مسلسل اپنی مصروفیت کے باوجود مجالس میں، محافل میں شریک ہوتے ہیں، نمازوں میں، انفرادی کاموں میں، اجتماعی کاموں میں. ہر مومن کو انعام کی امید جو ہے انہی سے رکھنا چاہیے کہ جن کے لیے ہم اور آپ کام کر رہے ہیں. یاد رکھیے، اگر کسی دوست پر احسان کریں یا کوئی نیک کام کریں مجلس میں، محفل میں، مسجد میں، قوم میں، انجمن میں، تو انعام ان سے مانگے، اللہ، رسول اور امام سے. اور جب کسی دشمن سے انتقام لینا ہو جس نے اذیت دی ہے، تو اس کا انتقام بھی اس سے نہ لیں بلکہ انتقام اس کے حوالے کر دیں. بات سمجھ گئے آپ؟ یعنی جب دوست پہ احسان کریں یا قوم کے لیے کوئی کام کرے تو امید کس سے رکھیں؟ اللہ، رسول، امام سے، معصومین سے. اور جب مجھے آپ سے انتقام لینا ہو یا آپ کو مجھ سے دشمنی ہے، بہت اذیت دیا، چھوڑ دیں. یعنی میں تم کو سزا نہیں دوں گا، وہ سزا دے. جملوں کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ جب کوئی ہمیں کچھ دینا چاہے گا احسان کے بدلے تو وہ ویسے نہیں دے گا جیسا خالق احسان دے گا، اور ہم جب اپنے دشمن سے انتقام لیں گے تو ویسے نہیں لے پائیں گے جیسے وہ لے گا. لہٰذا اگر سامنے سے انعام چاہیے تو بھئی تم سے نہیں چاہیے، ہم نے جن کے لیے کیا ہے نیک کام وہ انعام دیں. اور جب وہ دیں گے تو پھر ان کی شان جو ہے، ان کا جو اسٹیٹس ہے، یعنی اپنی شایان شان دیں گے. میں آپ کو کیا دوں گا، آپ مجھے کیا دیں گے؟ اس لیے کہ ہم تو وہ ہیں جو صبح دے دیں تو دوپہر میں سوچیں گے ہمارے لیے کیا بچے گا، اور وہ ہیں جو دیتے ہی رہتے ہیں مگر ختم نہیں ہوتا. اب میں آپ کو کہیں لے جا رہا ہوں، اب میں انتقام لوں، آپ نے بڑی غیبت کی، الزامات لگائے، میرے برائی کی، چاروں طرف انجمن میں مجھے بدنام کیا. کوئی بات نہیں، آپ کہیں تو میرا فرض ہے کیا کہوں، وہ افوض امری اللہ ہے
ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنے تمام امور اور کاموں کو اس اللہ کے حوالے سپرد کرتا ہوں جو بہترین اپنے بندوں کو دیکھنے والا، باریک بین اور نگاہ رکھنے والا ہے۔ وہ بہترین، وہ لطیف ہے، باریک بین، خبیر، خبر رکھنے والا، علیم، جاننے والا، سمیع، بہترین سننے والا، خالق، خلق کرنے والا، رازق، رزق دینے والا۔ سوچے گا توکل تو اور الحی الذی لا یموت، وہ ایسی حیات رکھتا ہے جسے موت ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو خالق موت و حیات ہے۔ تو انعام کی امید مت رکھیے گا کہ میں نے نیک کام، اچھے کام کیے تو لوگ میرا نام نکالیں، اچھی مجلس پڑھی ہے، کچھ خدمت کی ہے، چیریٹی کی ہے، انجمن میں، جماعت میں، میں آپ مجھے کیا انعام دیں گے؟ مجھے آپ سے انتقام لینا ہے، بہت بدنام کیا، عام بات کر رہا ہوں اشارے میں، تو میں انتقام لوں گا تو کیا لوں گا؟ آپ نے مجھے ذلت دی، میں آپ کو ذلت دوں گا، تو کیا انتقام پورا ہوگا؟ آپ نے مجھے مارا، میں آپ کو ماروں، تو انعام بھی ان سے مانگو اور دشمن کے لیے انتقام بھی۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر مومن سامنے ہے تو پھر انتقام مت مانگو، بخشش مانگو، اصلاح مانگو، اس کی ہدایت مانگو۔ اس لیے کہ یاد رکھیے ہمارے تین ہی دشمن ہیں، تین ہی بڑے دشمن ہیں۔ دیکھیے اشارہ آپ کا ہے، اب میں دشمن کے نام نہیں لے رہا، تین ہی تو دشمن ہیں کہ 1400 سال ہو گئے، یہ تین نہ ہوتے تو اتنے فتنے نہ ہوتے۔ بھئی ایک پیاس ساری پیاس کو خراب کرتی ہے، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، تو انہوں نے سارے فتنوں کی بنیاد رکھی اور 1400 سال ہو گئے کہ فتنے بڑھتے ہی چلے گئے، فتنے جنم لیے۔ اب تین دشمن ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک ہمارا نفس ہے، دوسرا دشمن باہر کا شیطان ہے، قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں۔ تو نفس ہر ایک کا دشمن ہے، نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ نفس ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے۔ تو ایک قرآن اور اہل بیت نے، مولا علی نے بتایا سب سے بڑا تیرا دشمن، میرا دشمن کون ہے؟ نفس۔ دوسرا دشمن باہر والا کون ہے؟ شیطان۔ اور تیسرا دشمن یعنی اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا ہے کہ شیطان کا بندہ ہے، ایسے اہل بیت اور علی نے نہیں دیکھا یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے، دے دیا۔ تو سخی وہ جو ہے مانگنے پر دے، کریم وہ ہے جو بغیر مانگے عطا کرے۔ اب کسی نے مولا علی سے کہہ دیا، توجہ دیں اس بات پر، کسی نے مولا علی سے کہا مولا وہ حاتم طائی، نام سنا ہے نا، مشہور ہے حاتم طائی۔ کیا تھا حاتم طائی؟ بڑا بولیے سخی تھا، معلوم ہے پبلک کو مگر بولتی نہیں ہے۔ بولنا بولیے نا، یہی چیزیں تو بولنا ہے، زبان کو غیبت کا عادی مت بنائیے، الزام، تہمت، گالی، اس کا عادی مت بنائیے۔ وہاں زبان کیوں کھلتی ہے؟ یہ زبان حرکت میں آئے جب صلوات پڑھنی ہو، نعرہ حیدری لگانا ہو، نعرہ تکبیر لگانا ہو، نعرہ رسالت لگانا ہو، اچھی بات کرنا ہو، حدیث آیت پیش کرنا ہو، دو مومن کو ملانا ہو، اصلاح کرنا ہو، امر بالمعروف نیکی کی ہدایت کرنی ہو، نہی عن المنکر برائی سے روکنا ہو، یعنی زبان کو وہیں خرچ کر جس نے زبان دی ہے تاکہ اس کی خوشنودی حاصل ہو کہ میرے ہی راستے میں خرچ کیا۔ دیکھیں جوش آ گیا نا سر کو بھی، یہاں زبان کو خرچ کیجیے، اس لیے کہ ذکر علی و عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہر سانس یہ نام تمہیں عبادت کا ثواب دینا چاہتا ہے اور تم اس سے محروم ہوتے جا رہے ہو۔ تو بستر پر علی علی کرو عبادت، گھر میں کرو علی علی عبادت، راستے میں کرو، کار میں کرو، پلین میں کرو، ٹرین میں کرو، آفس میں کرو، مارکیٹ میں کرو، کبھی بھی کرو، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے وقت ذکر علی عبادت کوئی قید نہیں ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ نہ قبلہ رخ ہو کے کرنے کی قید ہے، نہ وضو کر کے کرنے کی قید ہے۔ میں نے کہیں نہیں سنا کہ قرآن کرنا عبادت ہو، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے قرآن کرو، کسی عالم نے نہیں لکھا کہ عبادت ہے، لیکن علی کرنا یعنی ہر جگہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو پھر جہاں آلریڈی محفل یا مجلس ہو اور جہاں ذکر علی ہی ہو رہا ہو، فرش محفل یا عزا بھی ہو، ذکر علی، ذکر خدا اور رسول بھی ہو، اور اس میں آپ نعرہ حیدری لگا دے تو پھر اس ذکر میں اور اس ذکر میں کتنا فرق ہوگا۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے لگاتے رہیے۔
تو بولا کیجیے. ہر میں آپ کو کہہ رہا ہوں یعنی ہر عالم کی مجلس میں، ہر خطیب کی مجلس میں، ہر شاعر جب پڑھے اسے داد دیجیے. امام نے خود کہا ہے، 8ویں امام نے کہا ہے جب ہمارے فضائل سنو تو تم کیا کرو؟ داد دو، ہمت افزائی کرو. بھائی ظاہر سی بات ہے میری پراپرٹی چھن گئی تو پوری سوسائٹی میں واویلا. میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ میری بیٹی پہ ظلم ہوا تو پوری انجمن سر پہ اٹھا لیا، پورا معاشرہ، سوسائٹی، محلہ سر پہ اٹھا لیا، واویلا. یعنی پراپرٹی گئی تو واویلا، بہو بیٹی پہ ظلم ہوا تو واویلا، اور رسول کی بیٹی کے پورے فدق پہ قبضہ کر لیا، علی کی پوری خلافت پہ قبضہ کر لیا، اور نبی کی بیٹی پہ پورے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اور ہم خاموش بیٹھے. صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. تو جو بات کری زحمت دے رہا ہوں وہ سن لے، زیادہ وقت نہیں لوں گا. کل رات میں مجلس ہے نا جو یہاں پڑھنی ہے مجھے، جو سلسلے کی، اور پھر منڈے، سوموار، پیر کو رات میں آخری، یعنی اس سال کی آخری، زندگی کی آخری نہیں. میں سب کی سلامتی. انہیں سلسلے کی 2 مجلس بچی ہے، یہ ملا کے اور 2، پھر جیے بچیں گے مولا کے لیے. بالکل، ہمیں تو ہر جگہ کہتا ہوں موت کا استقبال کیجئے اور زندگی مانگیے. آپ مانگیے، سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ کیوں زندگی مانگ رہے ہیں؟ پروردگار زندگی اس لیے دی ہے، جینا نہیں ہے، حسین کے لیے. اور موت اس لیے مانگ رہے ہیں کہ کم سے کم دیدار علی تو نصیب ہوگا. یعنی جیئیں گے حسین کے لیے، مریں گے علی کے لیے. صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. ہے کہ نہیں؟ مانگو زندگی. پروردگار جوانوں کو زندگی دے تاکہ تیرے حسین کا ماتم کر سکے، ورنہ ہمیں زندگی نہیں چاہیے تاکہ یہ آزاداری کر سکے، اور نہیں تو پھر موت دے دے کیونکہ علی آتے ہیں. تو جہاں آپ کو زحمت دے رہا ہوں تو انعام، گفٹ، تحفہ، کیا کیا نام ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں اہل زبان نہیں ہوں، بول دیتا ہوں، بہت زبان غلط بولتا ہوں، مراٹھی بھی، اردو بھی، انگلش بھی غلط بولتا ہوں. اس کی پرواہ نہیں کرتا 35 سال سے. کیا ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ واقعاً غلط بولتا ہوں؟ کسی نے کہا تو نہیں آج تک، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں بولنا چاہیے صحیح زبان، انگلش، اردو، ہندی، مراٹھی، پرشین، عربک، صحیح الفاظ بولنا چاہیے، غلط تھوڑی بولنا چاہیے. مگر مصیبت کیا ہو رہی ہے کہ لوگوں کے عقیدے غلط ہو رہے ہیں، عمل غلط ہو رہا ہے، ایمان غلط ہو رہا ہے، وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے نا. زبان غلط ہو گئی تو مجھے قبر میں کچھ پیٹا نہیں جائے گا. کیوں میں انگلش غلط بولا تھا، تم نے اردو میں بول دیا. میں نے اردو غلط بولا، انگلش، لیکن وہ جو سننے والے تھے وہ سمجھ گئے کہ میں کیا بول رہا ہوں. لیکن قبر سے لے کے قیامت تک پٹائی ہوگی. عقیدہ غلط ہے تو، عمل کمزور ہے تو، عقیدہ کمزور ہے تو، ایمان صحیح نہیں ہے تو ایسا فوکس کیجئے ایمان، عقیدے اور عمل پر، تاکہ دین مضبوط رہے، اور پھر زبان تو صحیح ہو ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کو اپنی زبان پر علماء نے جملے دیا، آغا مدرس نے، افغانی نے، مجتہد تھے افغانستان کے، کہ ہر صاحب زبان کو اپنی زبان پر اختیار ہے، آپ ٹوک نہیں سکتے. عربی جو زبان ہوتی ہے 2 قسم پر ہے، کہ فصاحت، بلاغت، فصیح، اور ایک زبان ہوتی ہے بازاری، سوقی. سوقی ہے نا بازار، سوق، عربی میں سوق ہے نا بازار. اب عراق میں جائیے تو کیا بڑی فصیح عربی بولتے ہیں وہ لوگ. مارکیٹ میں جائیے عراق میں، مصر میں، مدینے میں، ہے نا، یعنی کتنے الفاظ وہ استعمال کرتے، گتل، شون سے تک. اب فصیح کیا ہے؟ کیف حالک، ہو آر یو، یعنی آپ کیسے ہیں، یہ فصیح ہے. کیف حالکم، الحمدللہ انا بخیر. لیکن اب عراق، جہاں عرب کنٹری جائیے تو سب بازاری، سوقی، ان کو اختیار ہے، اپنی زبان ہے. ہم بھی بولتے ہیں، حیدرآباد والے کہتے ہیں حیدرآباد میں نکو، بولیے، یہ کوئی غیبت نہیں ہے، نکو. ہمارے ادھر بھی آپ مہاراشٹر میں آئیں گے، پونا سائڈ، نکو.
देखिए यूट्यूब पे जा रही नको, खाना डाले नको, बहुत कम लोग बोलते हैं पढ़े नहीं चाहिए। अब सब जगह लखनऊ दिल्ली एक्सप्रेस तो है नहीं, नको नहीं चाहिए नको, कितनी गाड़ियां हैं, ये अच्छा जुमला है ना कितनी, लेकिन अब हमारे आएंगे कितने गाड़ियां हैं। मस्जिद है, कहाँ गए थे, मस्जिद में गए थे, इन्हें सीन खैब, मस्जिद में गए थे कि नहीं। गोश्त है, आज क्या खाया घर में, गोश्त तेखैब, तो उसको तुम कुछ कर नहीं सकते। हर साहिब ज़बान है, हर लैंग्वेज में कई की किस्में हैं, तो मैं यहाँ नहीं ले जा रहा। तो ईमान अकीदा अमल मजबूत हो, ज़बान भी सही हो, फसाद हो, बलागत हो, सारी चीज़ें होना चाहिए। ये तो उम्मीद किससे रखिए, इनाम की, इनाम मिले या आपको क्या मिलता है, तोहफा मिले, गिफ्ट मिले, मजदूरी मिले, आपकी मेहनताना जो मिले, मेहनताना क्या कहते हैं, मेहनताना, सही है ना, ये मिले आपको। ये आप मुझे क्या देंगे, मैं आपको क्या दूंगा, जो मैंने एहसान किया आपने मेरे साथ एहसान किया, कौन दे। क्योंकि सखी और करीम, मजलिस जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, सखी वो है जो मांगने पर दे, उलमा ये कहते हैं, और करीम वो है जो बगैर मांगे अता करे। अब देखो आदम से क़यामत तक कौन है जो मांगने पर दे, तो वो सखी है, और जो बगैर मांगे दे। अब मैं मखलूक को रख रहा हूँ, खालिक को नहीं, हरकत में बरकत है, अल्लाह को नहीं रख रहा हूँ। अल्लाह को छोड़कर सारी मखलूक है, नबी भी, रसूल भी, इमाम भी, खलीफा भी, पीर भी, दस्तगीर भी, मौलाना भी, अमीर भी। तो अब देखिए कोई ऐसा बंदा है जिसमें दोनों चीज हो, अरे क्या सुन रहे हैं आप भाई, जिसमें दोनों चीज हो, सखी भी हो, दे मांगने पर भी दे, और करीम हो, बगैर मांगने पर भी दे। मैं भी अल्लाह ताला की बात नहीं कर रहा हूँ, खालिक की, इसलिए कि सखी जो मांगने पर दे, करीम वो जो बगैर मांगे दे। कितने तो ऐसे हैं कि सखी भी नहीं है, यानी मांगने पर भी नहीं देते, तो बगैर मांगे क्या देंगे। तो जब हमने तारीख को देखा, किताबों को उल्टा, तो एक ही घराना नजर आया, एक ही घराना खानदान नजर आया, अहले बैत का, खानदान वही का, कि यहाँ पर जिसने मांगा उसको भी दिया, जिसने नहीं मांगा उसको भी दिया। गोया ये अकेला घराना है जो इलाही सिफात का मजहर है। मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी ने अपनी एक किताब में लिखा है कि अली की ज़ात सिर्फ अली की ज़ात नहीं है, बल्कि मजहर किबरिया है अली। यूं ही नहीं कहा जाता अली ऐनुल्लाह, अली लिसानुल्लाह, अली यदुल्लाह, अली वजहुल्लाह, मजहर है। रात को कह चुका हूँ कि हमारे अकीदे में ये है कि हम अली अल्लाह नहीं कहते, अलीउन वलीउल्लाह कहते हैं। तो वो चीज़ के लिए जिसके लिए ज़हमत दिया सखी, तो मैं क्या कर रहा था, हातिम ताई, लेकिन तारीख़ी वाक़या जो पढ़ा है, कोट किया है, वो पढ़ रहा हूँ। मजलिस ख़त्म करूँगा कल रात में, और परसों आप सुनेंगे, क्योंकि इसके बाद मुझे और मजलिस पढ़नी है। सखी ये सब सुन चुके आप। किसी ने मौला से कहा, खुद मौला से, मौला अमीरुल मोमिनीन से, जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा किताब में, मोतबर किताब में, बुज़ुर्ग उलमा की तहरीर और कलम से, तवज्जो दें, ख़त्म कर रहा हूँ मजलिस का। मौला आपका ध्यान है ना मेरी तरफ, कोई सो तो नहीं रहा है, सोना मर्दों पे हराम है। हाँ, सोना मर्दों पे हराम है भी, वो भी दिन में कैसा सोना, नहीं सो नहीं रहे, मैं ऐसे ही बोल के जगा रहा हूँ ताकि कोई सोना चाहे भी तो ना सोए। सखी करीम आपने सब सुना है, कुछ बातें सुनी हुई है, कोई नवी हो, नई बात हो। किसी ने मौला से कहा, मैंने जब पढ़ा तो मैं ताज्जुब करने लगा कि क्या क्या चीज़ें हैं किताबों में। किसी ने कहा मौला, किससे, मौला अली से। या अली, आप तो एक ही दरवाजे से देते हैं। अली से कह रहा है साहिल, या अली एक ही दरवाजे से देते हैं। अब अली, वो अली जो ज़मीन पर रहकर ये ऐलान कर रहा है कि मैं अली ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ़ हूँ, एक वो अली मिंबर से कह रहा है सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, जो चाहे मुझसे
پوچھو سوال کرو اس سے پہلے کہ چلا جاؤں تمہارے درمیان سے. ہم امام اسے مانتے ہیں جو زمین آسمان سمندر کی تہہ کا علم رکھتا ہے, کائنات کے ذرے ذرے کو ایسے جانتا ہے جیسے ہماری ہتھیلی پہ سکہ. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, کتابوں کی روشنی میں, وقت نہیں ہے. امام کے لیے پوری دنیا کیسے ہے جیسے ہمارے لیے ہتھیلی پر, یہ بھی سمجھانے کے لیے, ورنہ اس کے لیے کائنات سکے سے بھی کم ہے. یہ عقیدہ رکھیے, یہ امامت کے لیے امام وہ ہے. یا علی آپ تو ایک دروازے سے دیتے ہیں, لیکن حاتم طائی 40 دروازوں سے دیا کرتا تھا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں چاچا؟ حرکت میں برکت رکھیے, ہو گئی مجلس. یا علی آپ تو ایک ہی دروازے سے دیتے ہیں سائل کو, سوال کرنے والے, لیکن حاتم طائی 40, انہیں علی کو سائل بتا رہا ہے. سوچیے ایسے ایسے ہوتے ہیں. مولا نے کہا, مسکرائے مولا, کہا مولا آپ تو ایک ہی دروازے سے دیتے ہیں. حاتم طائی چونکہ مولا علی سے پہلے گزرا, کہا وہ تو 40 دروازوں سے دیتا تھا. 40 دروازوں سے سائل کو کیسے دیتا تھا؟ یعنی وہ جو لینے والا تھا ایک دروازے سے آتا تھا حاتم کے پاس, لیتا تھا, وہ لے کے جا کے پھر دوسرے دروازے سے آتا تھا حاتم کے پاس, پھر لیتا تھا. دیکھیں حرکت. جیسے کبھی کبھی ہمارے یہاں بھی کوئی ایسا ہوتا ہے, ادھر سے آ کے تبرک لے گیا, پھر ادھر سے آ کے لیا. ایک عام بات کر رہا ہوں, مجمع زیادہ ہو تو کہا ایسے طریقے سے وہ لینے والا کتنے دروازے سے آتا تھا؟ 40. لیکن حاتم 40 کے 40 دروازے سے اس کو, اور کہا یا علی آپ ایک ہی دروازے سے دیتے ہیں. کاش میں سمجھا سکوں. اور وہ 40 دروازوں سے دیتا ہے, آپ ایک سے, یعنی کتنا بڑا سخی ہے. اب سوچیے کوئی اور ہوتا تو کیا جواب دیتا؟ جو زمین سے زیادہ. مجمع حرکت دے, مجلس ختم کر. علی نے اس کو جواب دیا کہ سن, اگر وہ اتنا ہی بڑا سخی تھا تو ایک ہی دروازے سے سائل کو اتنا کیوں نہیں دے دیتا تھا کہ اس کو 40 دروازے پر آنے کی ضرورت پڑتی تھی. اور علی ایک ہی بار اتنا دے دیتا ہے کہ پھر اس کو کہیں جانے کی ضرورت پڑتی نہیں. صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد. تو اس لیے میں نے کہا تھا انعام کی امید ان سے رکھو. کن سے؟ اللہ, رسول, امام سے, اہل بیت سے. کیونکہ وہ ایک بار دیں گے تو کبھی ختم نہیں ہوگا, اور وہ تو وہ چیز دیں گے جو کسی کو نہیں ملے. اس لیے کہ ہر ایک کو تو جنت چاہیے نا, تو جنت آخری چیز ہے. اب کتنا بھی روپیہ پیسہ دولت گاڑی بنگلہ سب دے دیں تو آخر میں تو ایک چیز چاہیے. وہ کیا ہے؟ جنت, خلد بری, بحش, دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, حوریں, غلمان. میں نے کہیں میزان کہہ دیا, میں ہوں نور, مجھے ملے گی حور, تم رہو دور. تو یہ سب چیزیں آخری ہیں سب کے لیے. مجتہد ہو, علامہ ہو, آیت اللہ ہو, قاری صاحب ہو, حافظ قرآن ہو, سب کو آخر میں جنت چاہیے, چاہے جتنے بنگلے مل جائیں, جنت تو ہونا. تو پھر انعام ان سے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت تو یہی ہے. آدم سے قیامت تک تو کچھ بھی کر لے, جنت کی لالچ میں جو چاہے کر لے, نمازیں پڑھ لے, تراویح پڑھ لے, قرآن حفظ کر لے, روزے رکھ لے, تمہیں بھی کہہ رہا ہوں جو چاہے کر لو, ماتم کر لو, مجلس کر لو, جنت ایک ہی گھرانے کے پاس ہے. بلا گھرانے کا ایک فرد ہوتا تو الگ الگ تھی. وہاں کے مرد کو دیکھا تو قسیم النار والجنہ, وہاں کی عورت کو دیکھا تو سیدت نساء الجنہ, اور وہاں کے شہزادوں کو دیکھا تو الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. گویا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ایک ہی گھرانہ فیملی ہے کہ جہاں کا شوہر جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے, جہاں کی زوجہ جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, اور ان دونوں کے
جو دو بیٹے حسن حسین ہیں وہ وہاں کے جوانوں کے سردار ہیں. اب پوری جنت ادھر ہی رکی ہوئی ہے تو اب کس سے کیا انعام چاہیے؟ ان کی محبت چاہیے، جو یہ دے دے وہ انعام چاہیے. اور جب ان کی محبت ہے تو وہ جنت ہی دلائیں گے. وہ الگ بات ہے کہ جنت اللہ دے گا مگر دلائیں گے یہ. اللہ جنت دے گا مگر ان کے ذریعے سے. اختیار ان کو دے دیا ہے، جنت اس کی ہے، اختیار ان کو ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، مسلم ہے، یہ پورا اختیار ان کو ہے. وقت ہوتا تو میں دلیل دیتا. جنت جہنم کا اختیار پروردگار نے رسول آل رسول کو دیا ہے، لیکن دنیا نے انہی کو نہیں بخشا. اتنے مصائب ڈھائے، کوئی انتہا نہیں ہے مصائب کی. میں اکثر اپنے طور پہ تقریر میں کہتا ہوں جتنے ان کے فضائل ہیں خدا کی قسم اتنے ہی ان کے مصائب. کوئی معمولی مصائب ہیں. چونکہ یہ تاریخوں کے مناسبت سے میں جملے دوں گا مصائب میں، آپ سمجھ جائیں گے. جہاں پیغمبر اسلام کی رحلت کے ایام ہے، جہاں مولا حسن کی شہادت، پیغمبر کی شہادت، ابھی آنے والی تاریخ میں ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کی شہادت، بظاہر ایام ازاں کی آخری تاریخ ہے نا. اور اسی بیچ میں معصوم قم کی بھی وفات رحلت کی تاریخ ہے. اسی میں انہی دنوں میں جناب محسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت. کتنے مصائب ڈھائے گئے. اس سے بڑھ کر مصائب کیا ہو سکتے ہیں کہ جس رسول کے جنازے میں آخری وقت 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. مسلمانوں بتاؤ تو صحیح اس رسول کے جنازے میں کتنے لوگ تھے. یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے. سب سے افضل تو رسول کی ذات ہے نا خدا کی خدائی میں. اس کے جنازے میں جس کے آخری حج میں 1.25 لاکھ کا مجمع، اس کے جنازے میں کتنے لوگ تھے. پھر تم سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں جب تم اپنے رسول کے جنازے میں نہ رہے تو پھر رسول کے بھائی اور رسول کی بیٹی اور رسول کے نواسے کے جنازوں کا تم کیا حال کریں گے. اس کے بعد پھر مصائب کا سلسلہ سامنے آ گیا. جو مسلمان نبی کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے، ان مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں سے نبی کی بیٹی کیا امید رکھتی. اس لیے کہ ایام شہادت محسن ہے، محسن علیہ السلام. ارے جلتا ہوا دروازہ، ابھی نبی کو اس دنیا سے جا کے کچھ دن چند دن ہی نہ گزرے بطور ماہورہ، ابھی کفن بھی میلا نہ ہوا کہ مسلمان آگ اور لکڑی لے کر پہنچے. اور شہزادی اندر سے ایک جملہ کہتی ہے، وہ پورے مقاتل کے جملے نہیں پڑھ رہا ہوں، اجرکم اللہ. کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جہاں پر ملائکہ کی آمد و رفع رہتی ہے؟ کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جہاں پر وحی نازل ہوتی ہے؟ کہاں اس گھر کو آگ لگا. اجرکم اللہ. رونے کے لیے یہ جملے کافی ہیں. جزاکم ربکم خیرن جزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. آخر میں رسول کی اکلوتی بیٹی نور مجسم فاطمہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے، ارے کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جہاں حسن حسین رہتے ہیں؟ میں اپنے جملوں میں ایک جملہ کہوں اپنے انداز میں، ارے تم اسی در پر سوالات کرنے آتے تھے، عصا مانگنے آتے تھے. آج بابا نے یہ سوال کیا مسجد میں، شہزادی جواب بتا دیجئے. انہی حسن حسین کو تم مانگتے تھے، تم گودیوں میں لے کے جاتے تھے، اور آج اسی گھر کو آگ لگاؤ گے. بعض مقاتل میں ہے 1 نہیں 11 سے 14 مرتبہ شہزادی نے حجت تمام کیا تو ظالم یہ کہتا ہے اس گھر کو آگ لگائیں گے. عزادارو اس گھر کو آگ لگائی گئی، دروازہ جلایا گیا، چلتا ہوا دروازہ معصوم عالمین پر گرایا گیا. دروازے کا کیل شہزادی کونین کی پسلیوں میں پیوستہ ہو گیا. ارے محسن علیہ السلام شہید ہو گئے، علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی. اجرکم اللہ جزاکم ربکم خیرن جزا. لیکن بس 2 جملے سنیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. ایام کی مناسبت سے یہ فقرے پڑھ رہا ہوں. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، غم آل محمد کے. اجرکم اللہ جزاکم ربکم خیرن جزا. شہزادی ابھی تو ایک گلے میں رسی آئی ہے، لیکن ذرا 11 محرم سے دیکھیے، ارے ایک رسن میں کتنے گلے.
سکینہ کہ جس کے گلے میں رسی کا نشان ہے، دربار یزید میں پریشان ہے، اجرکم اللہ، ارے گھر کو آگ لگا دی گئی، ارے دروازے کی کیل فاطمہ کی پسلیوں پر، اے ظالم کیا کہتا ہے اپنے غلام سے، اس دروازے کو دبانا ہے، ارے جلتا ہوا دروازہ، دروازے میں کیل، اور وہ رسول کی بیٹی جس کے آنے پر رحمت للعالمین کھڑے ہوتے تھے، ظالم دروازے کو دبا رہے ہیں تاکہ جلتے ہوئے دروازے کی کیل فاطمہ کی پسلیوں میں۔ ہاذا دارو، بس ہاتھوں کو جوڑ کر اتنا کہوں گا، بی بی ابھی تو ایک در کو آگ لگائی ہے ظالموں نے، ذرا کربلا میں آئیے، خیمے جل رہے ہیں، چادریں چھن رہی ہیں، ارے علی غسل دیتے وقت رونے لگے اس لیے کہ پسلیاں چور چور ہو گئی، کبھی اتنا نہ روئے۔ چاہنے والے نے کہا میں کہوں گا مولا ابھی فاطمہ کی پسلیاں چور چور دیکھی، ذرا کربلا میں آئیے، آپ کے حسین کا لاشا، قاسم کا پامال لاشا، عباس کے کٹے ہوئے بازو اور بکھرے ہوئے لاشیں پامال ہو چکے ہیں، ہر جگہ شہیدوں کے لاشیں ہیں اور آپ کی بیٹی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا۔ ماتم حسین۔ یہ 35 منٹ ہوئے نا، طیب اللہ یہ لے لو، یہ لے حسین